اللہ اللہ۔ اصل میں آج بھی اللہ معاف فرمائے، میرا دن سارا ہسپتال میں گزرا۔ میری ہمشیرہ صاحبہ چونکہ بیمار ہیں تو سارا دن جو تھا نا وہ پورا کا پورا، حتیٰ کہ ہم عصر کے قریب ہسپتال سے واپس آئے، اس لیے وہ آدمی وقت پہ نہ کھانا کھا سکا، نہ سو سکا، نہ آرام کر سکا۔ بس دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کو بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر ایک وقت میں کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، وہ 3 شمار ہوں گی، وہ 1 نہیں ہوگی۔ بس اتفاق ہے، حالانکہ تمام ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک 3 ہیں اور 1۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو 1 قرار دیا ہے، لیکن جمہور امت ایک طرف ہے، اس لیے ایسے معاملات میں کبھی بھی بے احتیاطی نہ کریں۔ 3 طلاقیں ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی مزار پہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ اس شہر میں پہلے سے موجود ہیں پھر سفر نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی ہوئی تھی، بہرحال مجھے کارڈ نہیں آیا، نہ میں شریک ہوا، اب مجھے کیا پتا۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، کہتے ہیں نا وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ان مسائل سے آپ کو کیا فائدہ، ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کی رشتہ دار تھی، آپ کو تکلیف ہے، انہیں زبردستی اٹھا لی تھی۔ اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو۔ جب ایک چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہو، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بڑا مفصل موجود ہے، اور ملکہ سبا کے بارے میں بھی قصہ بڑا تفصیل سے موجود ہے، لیکن قرآن نے اس کا نام بلقیس نہیں فرمایا، اور نہ قرآن نے فرمایا کہ شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، اور یہ زٹلیات ہیں۔ زٹلیات ہوتی ہیں جو جھوٹ بڑا گھڑا ہوا، ایسی ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جی حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑا ہاؤس تیار کریں، اور ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ شیشے کی چھت ڈالیں، اور شیشے کا رنگ اور پانی کا رنگ ایک ہو، اور فرماتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، حکم دیا کہ اب ملکہ کو لے آؤ میرے ساتھ ملنے کے لیے۔ تو صاف بات ہے کہ جب ملکہ آئی اور درمیان میں دیکھا گیا تو پانی ہے، تو فکشفت عن ساقیہ، تو اس نے فوراً اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا کہ میں پانی میں جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت سلیمان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر بال ہیں تو وہ جنیہ ہے، کسی جن کی بیٹی ہے، اور نہیں ہے تو پھر وہ انسیہ ہے۔ اب اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے نبی پہ بولا جائے، اگر خدا کے پیغمبر بھی عورتوں کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے کروڑوں کا خرچ کر سکتے ہیں، تو موجودہ عمراء اور اغنیاء کو کیا گلا دیں گے؟ یہ جھوٹ ہے۔
اگر حضرت سلیمان نے معلوم بھی کرنا تھا، جن کے پرندے تابع تھے، ہدہد نے جا کے خط پہنچایا، اس میں آدم والا اس کا تخت لے کے آ گیا، وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ جنی ہے یا انسی ہے، کہ آپ کو پنڈلیاں دیکھنے کی تکلیف ہو گئی۔ اصل بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جب ملکہ آئی اور اس نے دیکھا کہ آگے تو اتنا بڑا پانی ہے، تو اس نے فوراً اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا، تو اس کو کہا گیا کہ بی بی کیا کر رہی ہو؟ صرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشے کی چھت ہے اوپر، کوئی پانی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ حضرت سلیمان اس کو سبق دینا چاہتے تھے کہ جیسے شیشے کی چھت سے تم دھوکہ کھا گئی ہو، پانی سمجھ بیٹھی ہو، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ مظہر ماء تو تھا لیکن پانی نہیں تھا، اسی طرح تم نے سورج کو خدا بنا لیا۔ سورج اللہ کی خدائی کی دلیل تو ہے لیکن خدا نہیں ہے۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا، ملکہ تھی، اس نے فوراً توبہ کی اور اسلام لیا۔ انہوں نے تو اس کو توحید سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ بنایا تھا، تم نے پنڈلیاں دیکھنے کے لیے بنا لیا۔ کیا کرے آدمی، مجھے بتاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور پڑھتے ہوئے بھی حقیقت میں شرم آتی ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو شہوت سے اپنے دانتوں کو مارتی ہو، کچلتی ہو، اور ایک کروٹ میں لے کے جماع کراتی ہو، اور اپنا آگا پیچھا سب کچھ خاوند کے حوالے کرتی ہو۔ یہ علم پڑھا رہے ہو لوگوں، کتابوں میں لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ اعتبار نہ ہو تو الجاوی نظر الابرار، اور پھر نام کیا ہے؟ نظر الابرار فی فقہ النبی المختار، حضور کی حدیث کی فقہ بیان کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں، اگر زندہ ہیں تو اللہ ہدایت دے، فوت ہو گئے اللہ مغفرت کرے۔ یہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، نہیں جیسے تمہیں شوق ہو گیا بلقیس کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں، بھائی ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ایک ذرہ بیان فرمائے، یہ شادی والی بات رہ گئی تمہارے لیے چھوڑ دی کہ تم اب بعد میں آگے جھوٹ بنا رہے ہو۔ جب ہم اچھے کام کا سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، برے کام کا سوچتے ہیں تو فوراً ہو جاتا، کیونکہ برے کام میں تو شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے کام میں اللہ کو تو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہی نہیں، تعلق ہو تو وہ بھی ہو جائے۔ ایک انسان اللہ پاک سے ہدایت مانگتا ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے، مانگنا بھی تو اللہ کی توفیق ہے نا، مانگتے رہو، جب اللہ چاہیں گے دے دیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ تم آج مانگو تو مل جائے۔ اللہ کے بندے ایک دنیا کی نوکری کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، انجینئرنگ کے لیے کتنے سال بچے محنت کرتے ہیں، ماں باپ کتنا خرچ کرتے ہیں، اپنے کپڑے بیچ کر بھی ان کو پڑھاتے ہیں، پھر بھی جا کر کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، وہاں تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ 2 دن کیا تو یہ کہاں ہدایت نہیں ملی۔ جتنے دن تم دنیا کے لیے لگاتے ہو اللہ کے لیے بھی تو لگاؤ نا۔ ہم 3 دن تبلیغ جماعت کے ساتھ بستی میں گئے ہیں، وہاں پر جمعہ کی نماز بھی ادا کی، مجھے کیا پتا اگر بستی چھوٹی ہے تو جمعہ نہیں ہوتا۔ جب نماز فرض نہیں ہوئی، حضور کون سی نماز پڑھتے تھے؟ اللہ ملت ابراہیم، دین ابراہیم تو موجود تھا نا، دین عیسیٰ بھی موجود تھا۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ نے دعوت تھی تو وہ کون سا فرعون تھا؟ پتہ نہیں، تمہارا رشتہ دار ہوگا، میرا تو رشتہ دار ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے فرعون، بس لعنت ہو، کوئی بھی تھا، پہلا نمبر ہو یا دوسرا،
اذهب الى فرعون، یہ نہیں کہا فرعون نمبر 1 یا نمبر 2 یا نمبر 3۔ اگر ایک بندہ بدعتی ہو اور اس کی مجبوری ہے، مجبوری کیا ہے؟ سنت میں چلنا جو ہے وہ مشکل ہے اور بدعت کے لیے مجبور ہے، بدعت بدعت ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی مجبوری شجبوری نہیں۔ ہم نے کوئی منت مانی، کام نہ ہو تو پھر پورا نہ کرو۔ میرے سالے نے جینز کا کام شروع کیا ہے اور لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گیا، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اب لوگ ہم کو تنگ کرتے ہیں، ہمیں خطرہ بھی ہے، تو بہرحال آپ 4 آدمیوں کو اکٹھا کر کے ان کو بتائیں کہ بھی آپ نے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے بھی زبان سمجھائیں ہم کو، باقی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اگر 6 عورتیں ہیں، عمر 50 سال ہے، وہ ایک گروپ کی شکل میں عمرے پہ آ سکتی ہیں۔ میں جس جہاں میں نوکری کرتا ہوں، میں پیسے لے کر وہاں سے یا میں موٹر سائیکل لے کے بیچ دوں اور ماں باپ کو عمرہ کراؤں، ٹھیک ہے، کرا سکتے ہو۔ اگر سود پہ لوگے تو وہ حرام ہے۔ اگر لوگ جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں ان کے پیکج میں ہوٹل کا کھانا شامل نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کے ملازمین کو ٹپ دے کے فرضی طور پہ کھانا لیتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ حیض کے دوران میں عورتیں جو ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ میری والدہ کی طبیعت خراب، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ 4-5 سال سے غلط کالی کر رہا ہے، لڑکی کی ساس نے پکڑ لیا ہے دونوں کو۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کی جس سسر نے اپنی بہو کو چھیڑا، اس کے بیٹے پر وہ بہو تو حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ ایک تو بیٹا گیا، باقی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ پیشہ ورانہ طور پر بہتر تبدیلی کے لیے ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کی بتلائی ہوئی نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھتے رہیں، کوئی ایک دن میں تھوڑا ہوتا ہے، پڑھتے رہو، اللہ کامیاب کریں گے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ کا جو نام ہے نا، یا قوی القادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھا کریں۔ ایک اور بزرگ کا بھی ہے وظیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ دل کا دورہ کبھی نہیں پڑے گا۔ دور سے اشارہ کرو، ہاتھ نہ لگے تو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عمرہ کرتا ہے اس کو لوگ حاجی کہتے ہیں، شکر کرو، پاجی تو نہیں کہتے ہیں، حاجی کہتے ہیں نا بیچارے، جھوٹ بولتے ہیں، جب اس نے حج کیا ہی نہیں، حاجی کیا مانا؟ عادت ہے لوگوں، جیسے آج کل ماشاءاللہ مولویوں کو اتنے بڑے بڑے خطاب دیتے ہیں، علامۃ الدہر، خطیب العصر، بلبل دوران، اور پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، جاہل ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے تو لوگ اتنا ڈرتے تھے، حضرت مدنی کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں تشریف لے گئے تو لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، حسین اور مدنی زندہ باد۔ اسٹیج پہ گئے، بھائی کہنے لگے، بھائی مجھے جو داد ملنی تھی وہ تو دنیا میں مل گئی، اب تقریر کی کیا ضرورت ہے، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا مجھے اجر لینا تھا اللہ سے،
آپ نے تو مجھے دنیا میں زندہ باد کے نعرے لگا کے ثواب دے دیا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے خام کا 2 گھنٹے دماغ خراب کروں؟ آپ جیسے جاہلوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے جو تقریر سے بھی پہلے زندہ باد کر رہے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد، مہینے سے عشاء کے بعد ذکر اذکار کر کے سوتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد کام پر جانے کی تیاری کرنے لگتا ہوں تو کام پر جانے کو دل نہیں کرتا، کبھی سر درد ہوتا ہے، یہ شیطانی اثرات ہیں، کوئی فکر نہ کرو، آخری صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس۔ میں آیا احرام میں، مجھے واپس کیا گیا، میں نے کپڑے پہن لیے، 10-15 منٹ کے بعد پھر احرام باندھے، کوئی حال نہیں۔ ہمارا گھر مینا سے قریب ہے، ہم رات گھر میں گزار سکتے ہیں، اگر مجبوری ہے تو گزار سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں کہ مینا کی حدود میں گزاریں۔ حج آیا نہیں، ان کو پہلے آرام کا فکر شروع ہو گیا۔ اللہ کے بندے کیوں آتے ہو حج کرنے؟ کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے 1 عدد حج، 2 عدد عمرے، 3 طواف، 4 دفعہ سر منڈانا، 5 دفعہ ٹک لگوانا، پھر جھوٹ بول کے حاجی کہلانا اور گھر واپس آ جانا۔ کیا میرے استاذ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، مولانا منظور احمد صاحب نعمانی گمانی والے، ہم حج پہ اکٹھے تھے، جہاں ہمارے خیمے تھے نا تو حضرت کو شک پڑ گیا کہ یہ جگہ مینا میں ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ مینا میں ہے، یہ بجرۃ القبش کہلاتی ہے، یہ مینا میں ہے۔ کہتے اچھا۔ اب میں تھوڑا سا لیٹا، آنکھ کھلی، دیکھا استاد نہیں ہے، میں حیران ہو گیا، دیکھا تو استاد وہاں سے چل کے آدھا کلومیٹر اور جگہ سڑک پہ جا کے ساری رات بیٹھے رہے کہ کہیں میں مینا سے باہر نہ رہ جائے۔ یہ حاجی تھے، تم نے تو ابھی سے فکر ہے گھر میں رہنا، تم ایسا کرو کہ مطلب مینا والی راتیں گھر میں گزار لو، عرفات والی رات واپس چلے جاؤ، حج ہو جائے گا۔ میرا ایک دوست ہے عبید اللہ، روڈ حادثے میں زخمی ہوا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جن کے رزق میں برکت نہیں، استغفار زیادہ پڑھیں، پریشانیاں زیادہ ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، چاہے عمرے کا ہو، حج کا ہو یا نفلی ہو۔ اگر بیماری کی وجہ سے سجدے اور رکوع میں پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہو تو انڈر ویئر استعمال کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، ورنہ جہاں جگہ ملے۔ سنتیں پڑھتے ہوئے وام ہو گیا کہ 3 رکعت پڑھی ہے، 4 پہ سجدہ صاحب بھی کریں۔ عصر کے بعد عمرے کا طواف کیا، حل کر لے، مغرب نواب پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، حل کو بھی کر لے، مغرب بھی پڑھ لے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے۔ عصر کے بعد 3 طواف کیے ہیں تو مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، بعض علماء نے مستحب لکھا ہے، جو ٹک لگواتے ہیں ان پہ دم پڑ جاتی ہے۔ اگر امام دوسری یا تیسری تکبیر میں چلا جائے تو بہرحال آپ بھی شامل ہو جائیں، وہیں سے دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، اور جب امام سلام پھیرے جتنی آپ کی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم السلام علیکم۔ کہتے ہیں اذان اور اقامت کے اوقات میں جب حضور کا نام آتا ہے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے، درود پڑھنا سنت ہے۔
بہرحال جو صدر جیل میں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، میت کا جنازہ پڑھنا ہے کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ آپ کے پوچھنے کا کیا مقصد ہے۔ ایک ہو تو کہیں گے میت ہے، زیادہ ہوں کہیں گے اموات ہیں، اگر اس کے ساتھ ایک لڑکا ہو کہیں گے الاموات والطفل، اگر لڑکے بھی زیادہ ہوں تو کہیں گے والاطفال۔ یہ تو حالات پر ہے۔ شطرنج کھیلنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور جو صبح صبح بولتے ہیں ان کو فرشتے نظر آتے ہیں، ان سے پوچھ لو کبھی۔ گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم بھی دیکھ لینا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، اور گدھا جب آوازیں نکالتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ اللہ عالم۔ نہ ان مسائل سے تمہارے دین کا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ عمرے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ سنت الاحرام ہے۔ میری بہن بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ نے ان کو سنبھالنے کے لیے کچھ دن روزے نہیں رکھے، اب قضا کر لیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 9، 10، 11، 12، 13 کو کیا کرنا ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا میں بتا دوں گا۔ ابھی تم نے کون سا یاد کر لینا؟ کوئی حج کی کتاب لے لو، پڑھتے رہو۔ ہم پاکستان چلے جائیں گے تو آپ سے سوال پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں؟ وہاں مولوی سارے فوت ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں ایک سے ایک بڑا چوٹی کا عالم موجود ہے، کسی سے پوچھ لو۔ اللہ کے سوا کسی کی قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا، سنتے آ رہے ہیں اور سنتے چلے جاؤ گے، وہاں سب کو جائے گا لا الہ الا اللہ، بڑا مشکل ہے۔ جب ہمارے لیڈر قل هو اللہ احد بھی نہ پڑھ سکیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھ سکیں، تو ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں گے؟ تو حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ مولوی مکی، جو آدمی 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کرتا وہ ملک میں اسلام نافذ کرے گا۔ بس دعا ہے، کرتے رہو، ہمیں دعا کا ثواب ملے گا۔ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا خلاف ادب ہے۔ حد حرم سے باہر جا کر عمرے کی کہیں سے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ میرا گھر حد حرم میں ہے، ہم نے گاڑی حد حرم سے نکال کے نیت کی، ٹھیک ہے۔ عصر کے بعد عمرے کا ارادہ کیا، مسجد جیرانہ میں عصر کے بعد گئے، 2 رکعت عمرے کے ادا نہیں کیے، کرنے بھی نہیں چاہیے تھے کیونکہ عصر کے بعد تو نماز منع ہے۔ بغیر 2 رکعت کے لبیک الب عمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ زیر ناف اور بغل کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن تک معاف ہیں، ورنہ صاف کرنے چاہیے۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز، والصلاۃ الوسطیٰ۔ اگر بیماری کی وجہ سے ظہر کی پہلی 4 سنتیں چھوٹ جائیں، فرض پڑھ لے، بالکل پڑھ لے، بعد میں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ استقبال، سامنے کھڑا ہونا، استلام، اشارہ کرنا۔ جب ہم حجر اسود کا استلام کریں گے تو کعبے کی طرف بالکل جائز ہے، طواف کے دوران نہ دیکھیں۔ دور حاضر میں جو مکے اور مدینے میں بندر ہیں، یہ وہی بندر ہیں جن کو عذاب ہوا تھا؟ مجھے کیا پتا، جب عذاب ہوا تھا نسل ہی مٹ گئی، تو وہاں سے کہاں یہ بندر کہاں سے آ گئے؟
نہیں، تم کوئی بندروں کی نسل پہ تحقیق کر رہے ہو گیا، کہیں ڈارون کے معتقد تو نہیں ہو کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا ہے؟ بس مولوی مفت مل گیا ہے، ٹھیک ہے، جتنا مرضی ہے تنگ کرو بھائی۔ کہتے ہیں جی کہ مدینے جاتے ہوئے راستے میں ایک بس جگہ آتی ہے جہاں دونوں طرف سڑک کے پتھر پڑے ہیں، یہی بستی صدوم ہے۔ بستی صدوم تو اردن میں تھی اللہ کے بندے، یہ تو مدینہ کا رستہ ہے۔ بستی صدوم جو ہے قرا قوم لوط، وہ تو اردن میں ہے۔ کرائے کے لیے اگر کوئی دکان خریدی جائے، ہر ماہ کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، سال کے بعد جو پیسے جمع ہوں گے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عید کے دن قربانی کرتے ہیں، قربانی کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب ملے گا۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، قربانی تو سنت ہے۔ مکہ میوزیم میں حیض والی عورت جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے۔ فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ جو 786 لکھتے ہیں بالکل غلط ہے۔ قضا نمازیں زیادہ ہو جائیں، پہلے توبہ کریں، پھر ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہیں، اب باقی اللہ معاف کریں گے۔ حضرت اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر حضرت داؤد کی قوم کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قردۃ وخنازیر، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اس سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہیں۔ وہ تو پھر اسی وقت ختم ہو گئے، مر گئے نا۔ کسی مجبوری سے فرض روزے چھوٹ جائیں، قضا کرو۔ جو مکان ہم نے کرائے پہ دیے ہیں، سال کا کرایہ جمع کرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ عورت اگر الٹرا ساؤنڈ کروا کے پتہ کرے کہ لڑکی ہے لڑکا، کوئی حرج نہیں، ایک ذریعہ ہے، آلہ ہے، جیسے گھڑی دیکھ کے ٹائم دیکھ لو۔ عید الاضحیٰ پر قربانی ان پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی صاحب زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، قربانی کرنا تو سنت ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں حضرت علی، یہ بالکل غلط ہے۔ غریب اللہ کی ذات غریب نواز ہے، اور کون غریبوں میں رحمت کرے گا؟ میرے والدین پاکستان سے مکہ مکرمہ آئے عمرہ ادا کرنے، مدینہ منورہ واپسی پہ مکہ منورہ آ گئے، لیکن عمرہ نہیں کیا، دل کو دم پڑ گئی۔ مدینہ منورہ میقات ہے۔ عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان والے وقت میں عشاء کی 2 سنتیں تو پڑھ سکتے ہیں، وتر نہیں پڑھ سکتے۔ وتر تو عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں، پہلے تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر وضو کے فرائض میں کوئی فرض چھوٹ جائے، پاؤں دھونے کے بعد پھر بھی اس کو پورا کرنا۔ کسی آدمی کی دعائیں منظور نہ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دعائیں ضرور منظور ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگے وہ مل جائے۔ کبھی وہ مل گیا، کبھی اور بلا ٹل گئی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حیض میں استعمال ہونے والے آل ویز جو ہے، کوئی ضروری نہیں آگ لگا دینے کی، دفن کر دو، کہیں ڈال دو۔ فجر کا وقت سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ بہرحال سورج نکلنے سے پہلے تک وقت ہے۔ سجدہ صاف فرض ہو یا نفل غلطی ہوگی تو سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ کسی رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کیا، نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ حرم باغ میں بھی مکروہ وقت ہوتا ہے۔ ادھار دینا جو ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، وظیفے بہت کیے ہیں، تو پیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی، وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب پیسے آ جائیں گے نا، پھر 1 کے بجائے 10 رشتے آ جائیں گے۔ جب پیسے نہ ہوں، لاکھ فرشتے بن جاؤ، کوئی رشتہ نہیں دے گا۔
ہمارے یہاں بریلوی زیادہ ہیں اور اس کے لیے پیسے لیتے ہیں، بال دینا ناجائز ہے، خوف کی وجہ سے دیتے ہو تو دے دو، جان چھڑاؤ ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ قرآن حیض کی حالت میں یاد بھی نہ پڑے تو بہتر ہے۔ بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ عمرہ کیا، ٹک لگوایا تو قربانی ایک بکری دم پڑ گئی، بال بھی کٹاؤ دم بھی دو۔ حدود حرم کے باہر جانے سے عمرہ ضروری نہیں ہوتا، میقات کے باہر جانے سے عمرہ ضروری ہوتا۔ مکے میں رہتے عمرہ زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں۔ ویسے حدیث میں تو نماز پر ہے 1 لاکھ، لیکن انشاءاللہ ہر عمل پہ 1 لاکھ ملے گا۔ کبھی ایک کا ذکر ہوتا ہے، باقی اسی پہ قیاس کیا جاتا ہے۔ بہرحال نماز کے لیے اگلی صفوں کا اتصال ضروری ہے، ورنہ صفیں نظر آنا ضروری ہے۔ مدینے والے مکے میں احرام نہیں باندھیں گے، مدینے سے باندھیں گے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، سنت ہے، حضور کا فرمان ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، تبلیغ کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پر حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کے سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی